ناظرین ویلکم بیک. ہم اپنی گفتگو کا آغاز وہیں سے کریں گے جہاں ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا، یعنی کہ رمضان پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. جی طالب صاحب، اللہ پاک فرماتا ہے کہ مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، جس سے یہ معلوم پڑتا ہے کہ جب ہم اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے کہ ہاتھ بھی پھیلانے کا کام ہم نے نماز کی ادائیگی اور سلام پھیرنے کے بعد اس سے کرنا ہے، جو ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک چاہتا ہے کہ اگر کسی سلسلے سے بھی ہم اس کی طرف آئیں تو وہ نماز سب سے افضل طریقہ ہے اللہ سے رجوع کرنے کا بھی. دیکھیں یہ نماز میں اور صبر سے مدد لو کی ارشاد ہے قرآن مجید میں. اس کے اگر سیاق و سباق کو دیکھیں تو معلوم ہوتا ہے کہ دین کو اختیار کرنا، حق کو قبول کرنا اور حق کا علم بردار بن کر کھڑا ہونا اور حق کہنے والا بن کے جینا، یہ ایک بڑی چیز ہے. بڑی ہمت چاہیے، بڑی ہمت اس کے لیے چاہیے. اور دین پر عمل کرنا اپنی پوری زندگی میں اور اپنے آپ کو دین کے مطابق ڈھال لینا، اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، یہ ایک بڑا عمل ہے جو اس لیے کہ انسانوں طالب صاحب جو باقی ارکان دین ہیں، آپ روزہ آپ نے رکھا ہوا ہے تو کسی کو نہیں معلوم کہ آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے، زکوٰۃ آپ نے دینی ہے تو آپ چھپ کے بھی دے سکتے ہیں، مگر نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اگر اذان آ گئی ہے، وقت ہو گیا ہے یا وقت نکلا جا رہا ہے تو پھر محفل ہے یا لوگ ہیں یا کچھ بھی آپ کو سامنے ادا کرنی پڑے گی. وہ چھپ کے دل میں اشاروں پہ تو نہیں آپ کر سکتے. تو وہ مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ عیاں ہے جو بھی آپ کا دین ہے لوگوں کے سامنے، وہ عیاں ہے. جی. اور پھر یہ کہ نماز چونکہ خدا سے تعلق کی علامت ہے، خدا سے ہمارا جو تعلق ہے اس کو زندہ کرنے والی چیز ہے، خدا سے جو ہمارا تعلق ہے اس کو محکم کرنے والی چیز ہے، اور پھر ثابت قدمی اور ہے، بار بار بتانے والی چیز ہے کہ وہ ہے. اور ہمیں خدا کے ساتھ ہمارا جو مضبوط تعلق ہے اس کو استوار رکھنے والی چیز ہے. تو یہ وہ چیز ہے کہ جو ہمیں دین پر قائم رہنے میں مدد دیتی ہے، جو ہمیں دنیا کی آزمائش میں خدا کی مرضی کے مطابق جینے کا حوصلہ دیتی ہے، اور ہمیں جو آخرت کا ہماری منزل ہے اس تک پہنچانے کا ذریعہ بنتی ہے. تو اس وجہ سے اس کو کہا گیا کہ نماز اور صبر سے مدد لو. پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کے بارے میں ہمارا جو عمومی تصور ہے، رائج ہو گیا ہے کہ جی ہم تو خدا کو ہر وقت یاد رکھتے ہیں، تو ہمیں کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اور اگر خدا کی یاد ہی مطلوب تھی تو ہم نے اس کو اختیار کیا ہوا ہے، ہمیں تو کبھی خدا نہیں بھولتا اور ہم تو ہمیشہ خدا کے ساتھ جیتے ہیں وغیرہ. اس طرح کی مختلف تعبیرات ہیں اور ہم پہنچے ہوئے ہیں، یہ لفظ بھی بولا جاتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کریں اور پچھلے پیغمبروں کی زندگیوں کا مطالعہ کریں اور پھر صحابہ کرام کا مطالعہ کریں. ان سے بڑھ کر تو ہم نہیں ہو سکتے. وہ ان کے بارے میں قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے، ان کے محاسن بیان کیے گئے ہیں، ان کو بلند ترین لوگ کہا گیا ہے. اور قرآن مجید میں صحابہ کے بارے میں تو یہ الفاظ آتے ہیں کہ میں نے تمہیں چن لیا ہے دین کا کام کرنے کے لیے اور دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور میں تم سے راضی ہو گیا اور تم مجھ سے راضی ہو گئے. اس طرح کے الفاظ صحابہ کے بارے میں آتے ہیں. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز پر اور نماز کے حوالے سے وہ جتنے کانشیس ہیں اور جس طرح اس کا اہتمام کرتے ہیں اور اس سے بے پرواہی کو جتنی بری نظر سے دیکھتے ہیں، وہ یہ بتاتا ہے کہ یہ سارے تصورات غلط ہیں. اس لیے کہ دیکھیں حالت جنگ میں نماز نہیں بند، نماز منع نہیں ہے کہ آپ چلیں جی 15 دن بعد گھر جائیں گے تو اکٹھی پڑھ لیں، یا رات کو حالات بہتر ہیں تو آپ اکٹھی پڑھ لیں. اور پھر یہاں تک ہے کہ کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے بھی ہمت نہیں ہے تو اشاروں میں ہی پڑھ لو. اس کا مطلب ہے معافی کا تو کہیں کوئی سلسلہ نظر ہی نہیں آ رہا، نہیں نظر آتا کہ آپ کہیں بھی پہنچے ہوئے اور مطلب ہے کہ آپ ولی ہو گئے ہیں یا اللہ نے جو چن لیا ہے. ولی کو چھوڑیں، آپ پیغمبر ہیں اور کہیں جی کہ پیغمبر صاحب جو ہیں وہ اس وقت فرض کریں کہ تبلیغ کر رہے ہیں یا کوئی سفر پہ نکلے ہوئے تو کہیں جی کہ پیغمبر کو اس زمانے میں نماز معاف ہے. ہاں، اس کا کوئی تصور نظر نہیں آتا قرآن مجید میں، نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں، نہ صحابہ کی زندگی میں، جو اصل میں ہمارے لیے نمونہ ہے اور ہمیشہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے. ایک پہلو تو یہ ہے. دوسرا یہ بات ہے کہ یہ جو تصور ہے کہ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور فحاشی سے روکتی ہے، اس کے بارے میں بڑی غلط فہمی پائی جاتی ہے. آپ نے اس کا بھی ذکر کیا کہ نماز کی یہ برکت بیان کی جاتی ہے، اس کا آپ نے بیان بھی کر دیا کہ بھئی وہ اصل میں ایک خبردار کرنے والے کا کردار ادا کرتی ہے نماز، کہ جب ہم نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں تو موقع بہ موقع ہمیں ہماری برائیوں کے بارے میں کانشیس رکھتی ہے. جیسے فرض کریں کہ آپ بتی جلانے لگتے ہیں تو ایک دم ریئلائز کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ گیلا ہے، آپ ہاتھ واپس کھینچ لیتے ہیں. جی، تو یہ ریئلائزیشن کا جو عمل ہے یہ نماز کرتی ہے. اسی چیز کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی سے بھی روکتی ہے اور برے کاموں سے بھی
روکتی ہے. روکنے کا مطلب کیا ہے کہ منع کرتی ہے. یہ نہیں ضمانت دی گئی کہ جو نماز پڑھنے والا اب اسے گناہ نہیں ہوگا بالکل صحیح. اور وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے, یہ مراد نہیں ہے. مراد طالب صاحب یہاں میں ایک بات ایڈ کرنا چاہ رہی ہوں کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب ہم ایسے فیصلے کرتے ہیں نا کہ میں حاضری میں ہوں, میں یہ کر رہا ہوں, میں وہ کر رہا ہوں, مجھے لگتا ہے کہ ہم نے نماز میں ڈلنے کو ایکسپیرینس ہی نہیں کیا. جس کو نیت نماز کہتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں, یہ وہی بات ہے کہ جب آپ کسی چیز میں ڈلتے نہیں ہیں تو آپ کو اس کے فائدوں کا بھی نہیں پتا, وہ آپ کو کیا دے رہی ہے آپ کو یہ بھی نہیں پتا, اور جب آپ اس میں گڑ جائیں گے تو آپ کو کیا ملے گا آپ کو یہ بھی نہیں پتا. ہم بغیر نماز پڑھے سنی سنائی بات پہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں تسبیح پڑھ رہا ہوں, میں بہت قریب ہوں. ہم جب سجدے میں جائیں گے تو ہم ریئلائز کریں گے نا کہ اس وقت کی کیفیت میں کیا فرق ہے حضوری کی اور حاضری کی, اور جب میں پہلے صرف تسبیحاں پڑھ کے کہہ رہا تھا کہ مجھے نماز کی ضرورت نہیں ہے, آیا ان دونوں میں فرق ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ادائیگی کی بہت ضرورت ہے. بالکل, ادائیگی لازم ہے, ضروری ہے. اور دیکھیں دین میں اس اصول کو ملحوظ رکھنا چاہیے کہ دین میں مقاصد اور صورت یعنی عمل اور اس کا مقصد دونوں بیک وقت مطلوب ہیں, اور خدا نے بتا دیا ہے کہ یہ مقصد اس طریقے سے حاصل ہوگا. مقصد کا مطلب ہے نیت, نیت اور جو اس سے مقصود ہے یعنی انجام اس کا جو ہے. اور جیسے خدا نماز ہے تو ہم کہتے ہیں یہ خدا کی یاد ہے, تو خدا کی یاد حاصل ہوتی ہے نماز کے ذریعے سے. ہمارے کسی بنائے ہوئے طریقے سے خدا کی یاد حاصل نہیں ہوتی. خدا نے بتا دیا ہے کہ مجھے یاد کرنا ہے تو طریقہ یہ ہے, اور میری یاد کو قائم رکھنا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے. طریقہ کا مطلب ادائیگی, جیسے نماز کا حکم دیا گیا, اس کی صورت رکعتیں ادا کر کے رکعتیں ادا کرنا, اس کے فرض طے کر دیے گئے, اس کی نوافل طے کر دیے گئے, اس کے اوقات طے کر دیے گئے. تو اس کے بغیر خدا کی یاد اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ والی یاد نہیں ہے جو خدا کو مطلوب ہے. جس طریقے سے خدا کو مطلوب ہے وہ اس لیے کہ مطلوب طریقوں کے سارے نمونے ہمارے پاس حضور پاک سے موجود ہیں, حضور پاک سے وہ بغیر بڑھائے بغیر گھٹائے ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں. بالکل اس کو دیکھ سکتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے. پھر نیت کی آپ نے بات کی, تو نیت کو آپ نے ایک اور زاویے سے دیکھا ہے. آپ کہہ رہی ہیں کہ بھئی اگر نماز پڑھنے والے کے اوپر کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی تو یہ کیا نماز ہے. یعنی ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہ اس کے اخلاق اور کردار میں نماز بہتری نہیں لا رہی. اس کو بڑا اچھا بیان کیا سورہ ماؤن میں, قرآن مجید میں, کہ بربادی ہے ان نمازیوں کے لیے جو دکھاوا کرتے ہیں, جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں اور برتنے کی معمولی چیز بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. اس کا کیا مطلب ہوا کہ نماز ہمارے اخلاق کو سنوارنے والی چیز ہے, ہمیں جوڑتی ہے, ہاں ہمیں خدا سے جوڑتی ہے, اور ہم انسانوں کے ساتھ بھی پھر بہتر طریقے سے جڑنے والے بن جاتے ہیں. اور اگر یہ تبدیلی نہیں آ رہی کسی شخص میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کی روح سے بھی غافل ہے, نماز کی برکات سے بھی غافل ہے, اور وہ ایک رسم ہے جس کو ادا کر رہا ہے, ایکسرسائز کر رہا ہے. اس نے اصل میں وہ نماز پڑھی نہیں ہے. جو نماز وہ پڑھتا تو اس میں یہ تبدیلیاں آتی. تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا, اور بڑا اچھا آپ نے اس کو بیان کر دیا. دوسری بات یہ ہے کہ نماز کی نیت سے کیا مراد ہے. یہ کوئی ریچول ہے, یہ کوئی رسم ہے جس کو کرنا ہوتا ہے. نماز جیسے رکوع ہے, جیسے سجدہ ہے, جیسے اس میں سورہ فاتحہ کو پڑھنا ہے یا قرآن مجید کی تلاوت کرنا ہے, اسی طرح نماز کا کوئی حصہ ہے نیت کہ نیت کی میں نے اس نماز کی منہ میرا قبلہ شریف کی طرف. تو اس میں یہ بات واضح رہنی چاہیے کہ نیت جو ہے وہ اصل میں ارادے کا نام ہے, نماز کی طرف بڑھنے کا نام ہے, دل کے ارادے کا نام ہے. جب آپ اٹھے, آپ نے وضو کیا, آپ کو معلوم ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا عصر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں یا فجر کی نماز پڑھنے جا رہے ہیں, اور آپ اس کے لیے آپ نے سفر کیا, مصلی بچھایا, مسجد میں گئے, جو بھی صورت آپ نے اختیار کی. اور طالب صاحب نمازوں کی فکر میں رہنا بھی تو نیت کا حصہ ہے نا. وہ بھی نیت کا حصہ ہے. تو یہ سارا عمل نیت ہے, اور اس سے آپ کو شعور ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں. آپ کا ارادہ ہونا چاہیے آپ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں, آپ کو واضح ہونا چاہیے کہ آپ کیا عمل کرنے جا رہے ہیں, بس یہ کافی ہے. اس کو الفاظ میں بول دینا ضروری نہیں ہے, لیکن اگر کوئی الفاظ میں بول دیتا تو کوئی قباحت نہیں, ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے کوئی غلط کام کیا ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ تصور عام ہو گیا ہے کہ نہیں جی کچھ الفاظ بولنا بڑا ضروری ہے, اس کے بغیر شاید نماز نہیں ہوتی. اور میں تو بعض اوقات دیکھتا ہوں کہ مسجد میں ہم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, امام صاحب نے تکبیر تحریمہ کہی جو پہلی تکبیر ہوتی ہے, اور بڑی اس کی فضیلت ہے کہ پہلی تکبیر میں شامل ہونا نماز کے امام کے ساتھ. لیکن وہ میرے ساتھ جو بزرگ ہے یا نوجوان ہے وہ اب نیت کرنے میں مصروف ہے کہ منہ طرف قبلہ شریف کے, اور یہ اس کے الفاظ بول رہا ہے, تو وہ پہلی اس نے تکبیر جو ہے نا وہ چھوٹ گئی, مس ہو گئی اس کی. تو یہ ٹھیک نہیں ہے. یعنی